حضور سے زیادہ کوئی آدمی سخی نہیں تھا۔ اور پھر جب رمضان آتا تو پہلے بھی آپ کو ایک دفعہ بتایا، سید عائشہ فرماتی اجود الناس، کہ ہوا اتنی زیادہ سخی نہیں ہوتی جتنا میرا محمد سخی تھا۔ اس سے بھی زیادہ اپنی اس کائنات میں سخی ہو سکتا ہے کہ آپ اسے اس کے کپڑے ہی مانگیں، وہ آپ کو اپنے کپڑے اتار کے دے دیں، یہ اور کیا پیچھے بچا ہے، باقی چیزوں کی تو حیثیت ہے۔ ایک معنی یہ کیا علماء نے۔ دوسرا معنی جو کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سینے کے اعتبار سے چوڑے تھے، مطلب بہادر تھے۔ حضور سے زیادہ عرب میں کوئی شخص بھی بہادر نہیں تھا، جنگجو نہیں تھا، تلوار چلانے والا نہیں تھا۔ ہمارے ہاں ہمارا جو مذہبی طبقہ ہوتا ہے، جو پیر صاحبان ہوتے ہیں، استاد صاحبان ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، ان کے نزدیک بزرگی یہ ہے کہ آپ کو یاد رکھنا۔ لوگوں کی نظر میں بزرگی یہ ہے کہ اس نے ایک غٹ پگڑی یہ پہنی ہوئی ہو، اوپر سفید رومال اس طرح ہو، اور وہ بیچارہ اس کو دو آدمی ادھر سے پکڑے، دو آدمی ادھر سے پکڑے، پیر صاحب جان کمزور ترین شخص، بےکار ترین شخص، اس کو بزرگ، اس کی میں بزرگی میں اس کی عبادت کی بات نہیں کر رہا، میں اس کی جسمانی، وہ جو ہے وہ اس کو کہ بہت بزرگ۔ اور دوسرا ہمارا جو عام لوگ ہیں، ان کی بزرگی کی پہچان یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ ننگا ہو، گندا ہو، اس کے بعد داڑھی، اس کے منہ سے گند نکل رہا ہو، بو آ رہی ہو، ملانگ، ملانگ یہ ملانگ، یہ سب سے زیادہ بکواس اور شیطان کا چیلا ہے۔ حضور کے ہاں، اسلام کے ہاں گندگی کوئی نہیں۔ پیغمبر مصطفیٰ دن میں لوگ 5 دفعہ مسواک کرتے ہیں، حضور سارا دن مسواک کرتے ہیں۔ رات کو سوئے، آنکھ کھلی ہے، بس اس وقت اتنی صفائی، گندگی کا تصور ہی کوئی۔ یہ جگہ، یہ عموماً یہ جگہ تاکوں کے درمیان میں کہ یہ گندی ہوتی ہے، ان میں رنگ اتنا خراب ہوتا ہے، لوگ توجہ نہیں کرتے، اور نہیں ناپے روز توجہ نہیں کرتے، ایسے طریقے سے نہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں ایک دن حضور کے کپڑے اس طرح تھے تو آپ کی چادر یہاں سے اتر گئی، میں نے حضور کی یہ جگہ دیکھی، میں بھی نہیں دکھا سکا اپنی جگہ ہی، کوئی بھی نہیں دکھا سکا، حضور کی یہ جگہ نہیں ہوگی۔ وہ صحابی کہتے ہیں میری نظر اس طرح پڑی جیسے کسی نے چاندی کی بغل بنا کے لگی، چاند اتنا سفید نہیں، دودھ اتنا سفید نہیں، اتنی حضور کی جگہ سے۔ مسلمان پیغمبر اسلام امتی اتنا صاف ہونا چاہیے، گندگی اس کے قریب، یہ ملانگ کس کو آپ اٹھا کے پھرتے ہیں، ملانگ بابا، یہ شیطان ہے۔ تو بزرگوں کو یہ سمجھا ہوا ہے کہ 2 آدمی اس کو اٹھا کے دے کے جائیں اور وہ یہ بزرگ ہے، نہیں، سب سے کائنات میں سب سے بڑا بزرگ میرے آقا محمد رسول تھا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور کی طاقت کا اندازہ سینے کے اعتبار سے زیادہ چوڑے، عام لوگوں کے اعتبار سے حضور کے ہڈ زیادہ موٹے چوڑے۔ حضرت علی فرماتے ہیں صحابہ میں ہر صحابی میں ایک صفت پائی جاتی ہے، کوئی حیا کے اعتبار سے اوپر ہے، کوئی سخاوت کے اعتبار سے، کوئی بولنے کے اعتبار سے۔ حضرت علی کی یہ صفت ہے۔ پیغمبر مصطفیٰ نے فرمایا میرا علی بہت بہادر ہے۔ حضور نے سارے صحابہ بہادر سے، لیکن علی کو خاص لقب دیا کہ علی بہت بہادر ہے۔ حضرت علی جیسا شخص بہادر یہ کہتا ہے کہ لڑائی جب ہوتی کافروں کے ساتھ، تو جس وقت کافروں کا حملہ ہوتا ہمارے اوپر، کئی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ ہمیں پیچھے ہٹنا پڑا ہے، بھاگنا پڑا ہے، تو ہم محمد مصطفیٰ کے پیچھے چھپ جایا کرتے۔ کافروں کا لشکر آیا، ہم ان کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکے، ایک پتہ ہے پیچھے سے 10 آ گئے تو ایک 10 کا کدھر سے مقابلہ گیا، وہ تو بچ گیا اس سے۔ فرماتے ہیں کئی دفعہ صحابہ پیچھے ہٹے، بھاگے،
آگے سے کافروں کا لشکر آیا، ان کے سامنے صرف ایک شخص کھڑا تھا جس کا نام محمد رسول اللہ تھا، اور آپ حضور کے پیچھے چھپ رہے تھے اور آپ اس طرح کھڑے تھے۔ جنگ حنین مسلمانوں کو عارضی طور پر شکست ہوئی، نقصان ہوا بہت زیادہ، صحابہ سارے تتر بتر ہو گئے۔ ایک دم جو حملہ ہوا نا، خالد بن ولید پہاڑ کے پیچھے سے آئے، بندے 40-50 لے کر آگے کوئی نہیں تھا، تو ہم سارے صحابہ فرماتے ہیں، سید علی فرماتے ہیں، ہم سارے تتر بتر ہو گئے، حضور کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ آپ اونٹنی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے اونٹنی کی مارے کھینچی اور اونچی آواز وہ تلوار کو بلند کر کے نعرہ لگانے لگے، انا محمد ابن المطلب انا النبی لا کذب۔ ہوئے کافروں سن لو، میں محمد رسول اللہ، انا النبی، میں نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، میرا نام محمد ہے، میں عبد المطلب کا پوتا، میں عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ اس طرح کھڑے ہو گئے۔ صحابہ فرماتے ہیں جب ہم نے حضور کے نعرے سنے، آپ نے ایک ہاتھ سے روشنی پکڑی ہوئی ہے، دوسرے ہاتھ میں تلوار، ہم سارے حضور میں دل کھڑے۔ اس بہادر عرب کے 4 پہلوان تھے، اور 4 پہلوانوں کے ساتھ ان کے اندر یہ خوبی بھی تھی کہ وہ چاروں مشرق تھے۔ عرب میں ان کو دعات العرب کے نام سے پکارا جاتا ہے کہ اس پورے علاقے میں اس جیسے کوئی مشران نہیں ہے، اور اس جیسے بادل کوئی نہیں۔ 4 آدمی تھے، ان میں سے ایک رکانہ پہلوان تھا۔ رکانہ بن یزید جس کو کہا جاتا ہے، رکانہ ابن الاسیر، اس طرح کا بھی اس کا نام ہے جس کی کتابوں میں آتا۔ اس کی بات بھی عرب میں اس کے ساتھ میں کوئی آدمی نہیں، ایک ہی یا اس کے تیسری باقی 3 ساتھی اور آیا کوئی ہے۔ اس کی بازی کا ایک میں آپ کو مختصر سی اس کی بتا دیتا ہوں، لمبی چوڑی باتیں ایک مختصر سی۔ یہ کئی دفعہ جب میلہ لگتا ہے نا، میلہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، در بستی چوک میں جیسے اکٹھے ہو گئے عید والے دن، میلے والے دن، وہ تماشے کر رہے ہیں، تو یہ میدان میں کھڑا ہو جانا، اور اس کے پاس جیسے یہ مسلح ہے، اس طرح چمڑے کا ایک مسلح ہوتا ہے، اونٹ کی کھال ہوتی ہے، گائے وغیرہ کی کھال ہوتی ہے، اس کو نیچے بچھاتا اس کے اوپر کھڑا ہو جاتا، اور کھڑا ہو کر اس کے اوپر ایسے پاؤں رکھتا ایسے، اور کہتا کہ جو آدمی اس کو میرے پاؤں کے نیچے سے کھینچ لے اس کو 1 روپیہ دے، یا خود مسلح کے اوپر کھڑا ہو جاتا اس چمڑے کے اوپر، کہتا میرے نیچے سے کوئی مرنا کھینچ لے میں اپنی ہار مانگوں، اس کو یہ انعام ہو۔ لوگ زور لگاتے، کوئی آدمی اس کے پاؤں کے نیچے سے وہ چمڑا نہیں نکال سکتے۔ یہ بدھا یہاں پہ میلہ لگتا ہے، منڈی تھی عرب مکے کے پاس آگے بات، جیسے کہ ہماری بات سٹاف کو منڈی لگتی، اس طرح منڈی لگتی۔ حضور گئے دعوت دینے کے لیے، سامنے مسلمان ہو جاؤ، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میری بات سنو۔ اس کے پاس میں گئے، اس نے اپنا وہ مداری لگائی ہوئی ہے، کھڑا ہوا ہے، ہاں بھائی مجھے کوئی رائے بکری ہے۔ حضور اس کے پاس چلے گئے، کہنے لگے رکانہ مجھے جانتا ہے، جانتا ہوں، میرے اوپر کوئی شک کوئی نہیں، اچھا مسلمان ہو جاؤ۔ رکانہ کہنے لگا، محمد بہت بتانا، کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں آج تیری بات مان لوں گا، میں کلمہ پڑھ لوں گا، میری ایک شرط ہے۔ رکانہ کیا؟ آج تو مجھے ہرا دے، میں تیرا دین قبول کر۔ رکانہ کو کہاں لائے، اس نے سمجھا تھا کہ یہ وہ عام تبلیغی بزرگ ہے، ٹھیک ہے جی ایک تھپڑ مارو، دوسرا ادھر مار، کیوں مار تو دوسرا ادھر، ہم چور ہیں، ہم بزدل ہیں، کیوں دوسرا مار دو، ایک گالی خیر ہے کوئی بات نہیں، 2 گالیاں اور دے، کیوں 2 گالیاں دے دو مجھے؟ اس نے کہا، فرمایا اچھا، حضور فرمانے لگے رکانہ سوچ لے۔ اس نے کہا یہ سوچ لیا، مجھے ہرا دے، مجھے گرا دے، میں آپ کی بات مان لوں گا۔ حضور نے فرمایا یہ بات تو ٹھیک ہے، انعام میں مجھے کیا دے گا؟ اس نے کہا
شاہ تو ایک بکری، اس کا اصول تھا جو بھی جنتا اس کو بکری، جتنا قسم تھا لیکن بکریاں اس میں 8-10 مداری دلائی ہوتی تھی۔ اس نے کہا ایک بکری تمہاری۔ حضور نے فرمایا چل آجا۔ کہنے لگا کپڑے تو بدل لے، تجھے پتا ہے کہ میں اٹھا کے بندوں کو مارتا ہوں، کپڑے خراب ہو جائیں گے تمہارے۔ حضور نے فرمایا کوئی ضرورت نہیں ہے کپڑے بدلنے کی، بس تیاری کر۔ اس نے کہا آجا۔ رکانا خود یہ بات اپنی زبان سے کہنا ہے کہ مجھے نہیں پتہ لگا کہ میرے مسلح کے اوپر، چمڑے کے اوپر محمد رسول اللہ کس وقت آیا، مجھے اٹھا کے زمین دیا، سمجھ نہیں آ رہی۔ ہاتھ دو پیٹ اپنی بات، حیران و پریشان۔ حضور نے فرمایا انعام۔ آپ نے بکری سائڈ پہ کر سنا آپ کیا خیال ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں سمجھ آ سکی، ایک دفعہ پھر ہو جائے۔ میں پھر ہو جائے آگے آپ پھر بڑے، پھر اس کو اٹھایا، پھر دوسری دفعہ اٹھا۔ حضور نے فرمایا انعام۔ اس نے دوسری بکری پکڑ کے دو۔ حضور نے فرمایا اب بتا کیا کیا خیال ہے میرا؟ کہنے لگا مجھے اب بھی نہیں سمجھ آئی، آخری دام میں لگانا چاہتا ہوں، آ جا میرے پاس۔ حضور نے فرمایا چل آخری دام لگا۔ پھر تیسری دفعہ آیا آپ نے، پھر اس کو اس کی مسلح چادر پہ اٹھا پھر ہو گئی۔ حیران و پریشان، ہٹا پکا سارا پیغام تاڑیوں۔ حضور مطمئن کھڑے ہوئے، فرمایا آپ؟ کہنے لگا ایک بکری بھی کھا گیا، دوسری بکری بھی کھا گیا، تیسری۔ فرمایا انعام میرا۔ تیسری بکری بھی سائڈ میں کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بکریوں کی کوئی عادت نہیں ہے، میں نے کیا کر دی بکریاں، یہ لے اپنی بکریاں واپس لے لے، اپنے مالک کی مرا۔ اس نے کہا محمد اس عرب میں مجھے آج تک کوئی بندہ نہیں ہرا سکا، اور تیرے اندر بھی یہ ضرورت نہیں ہے تو مجھے ہرا سکے۔ جس طاقت نے، جس قوت نے مجھے ہرایا ہے، میں اس قوت کے ہاتھ پر، تیرے ہاتھ پر رکھ کے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔